السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ وفوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہ رب ہے۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری اس دنیاوی زندگی کو مزین کرنے کے لیے، پرآسائش بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے بھر دیا اور اس دنیا کو ہمارے لیے ایک آزمائش کی جگہ بنا دیا کہ ہم سب کو اپنے اپنے مقررہ وقت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سامان تیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کرنے سے پہلے، اس زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے سے پہلے ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا اور پھر ان سے ایک وعدہ لیا جسے وعدہ الست کہا جاتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا، ہماری روحوں سے وعدہ لیا کہ ہم سب صرف ایک رب کی ہی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ان تمام لذتوں کے موجود ہونے کے باوجود اور شیطان جو ہر وقت انسان کا دشمن ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور اس کو نیکی کی راہوں سے دور کھینچتا رہتا ہے، ان تمام جالوں کے ہونے کے باوجود انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اس سے غافل نہ ہو اور ہر حال میں اس کی بندگی کا حق ادا کرتا رہے، اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتا رہے، یہی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے دو جگہیں بنائیں، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ ہر وہ شخص جو عقیدہ توحید پر ہر حال میں جمع رہے گا، اس کا بالآخر ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اپنے اس وعدے سے پھر گیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ انسان کے ہر گناہ کو بخش سکتا ہے اپنی رحمت سے، لیکن جس نے شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح جنت کی تیاری کرے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر وقت اور دور میں انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اور صحیفے نازل کیے، تاکہ ہم میں سے کوئی قیامت کے دن یہ حجت نہ پیش کر سکے کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اے اللہ، میں نہیں جانتا تھا کہ کون سا کام، کون سا عمل تیری رضا کا سبب بنے گا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ کون سا کام ہے جو تیرے غضب کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کی۔ ہر دور کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا انبیاء کے ذریعے، اور جب ان کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک ایسی جماعت قائم رکھی جو کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ حق پر ڈٹی رہی اور ڈٹی رہے گی، اور لوگوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیتی رہے گی۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو اس زمین پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے
اپنے اس کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اور آج تقریباً 1400 برس گزرنے کے بعد قرآن بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، برہان ہے، ہدایت ہے، فرقان ہے، نور ہے، شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پائے تو اسے چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کچھ حقوق رکھے ہیں، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی برحق کتاب مانیں، اس پر ایمان لائیں، پھر اس کے مصحف کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں، اس کے احکامات کو جانیں، اس پر عمل کریں اور اس قرآن کو آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ ایسی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ جس کا سیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ اور اس بات کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں کہ اگر قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک 3 سال کے بچے کو بھی بٹھا دیا جائے تو وہ بآسانی قرآن پڑھ لیتا ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں بچے پورا کا پورا قرآن بغیر کسی غلطی کے حفظ کر لیتے ہیں۔ قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کیسے تبدیل کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن کا ایک ایک حرف اپنے اندر تاثیر لیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے انسان قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، انسان تبدیل ہوتا جاتا ہے، اور قرآن کے علم سے انسان کے اندر اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ نور جو ہے انسان کو گناہوں سے، غفلتوں سے، خواہشات نفس کی پیروی سے دور کر دیتا ہے، اس کو تاریکی سے نکال کر نور ایمان کی روشنی میں ڈھال دیتا ہے، اور جیسے جیسے یہ نور بڑھتا جاتا ہے وہ بندہ نورانی ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام میں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ جس طرح اندھیرا اور روشنی یکساں نہیں ہو سکتے، اسی طرح قرآن کے علم رکھنے والے اور قرآن کو نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن ایک روح ہے، جس طرح جسم کو پالنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو تر و تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے قرآن کا علم ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح سے شرح صدر عطا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ فرمایا کہ پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشگی کے گھر کی طرف رغبت کرتا ہے،
یعنی اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اور وہ دنیا سے بے رخی برتنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ قرآن اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جاتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں ایک شریعت عطا کی اور ہمیں بتایا کہ ایک مومن کی زندگی میں کن کاموں کی فضیلت ہے اور وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو جو اس بات کی رغبت رکھتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف رہتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس جگہ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ زمین اور آسمان دنیا کی جگہ بھر جاتی ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے وہ سب فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کی محفل میں سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تحلیل بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو بھی مانگ رہے تھے میں نے وہ سب عطا کیا۔ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا انتہائی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کام کے لیے لوگوں کو چنتا ہے اور پھر ان کے دل میں قرآن کی محبت ڈالتا ہے، انہیں اس رستے پہ چلاتا ہے اور انہیں استقامت عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اخلاص ہو، وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ سب کچھ کرے، نہ کہ ریاکاری کے لیے یا دنیا میں لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے۔ کیونکہ من یرید اللہ بہ خیر تفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ان سے مروی ایک روایت ہے، حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں، عظمت عطا کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے دوسروں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بلندی کس کو نصیب ہوگی اس قرآن کے ذریعے؟ جو قرآن کو اللہ کا کلام مانے گا، اس کو سمجھے گا، کس لیے؟ اس پر عمل کرنے کے لیے، اور پھر اس میں بغیر کسی کمی بیشی کے عمل کرے گا اور اس میں استقامت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور جس نے ریاکاری کے لیے یہ سب کچھ کیا تو جان لو کہ ان کے تمام اعمال راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روز مدینہ کے بازار میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، وہاں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لوگ وہاں تیزی سے جانے لگے۔ ابو ہریرہ وہیں بازار میں کھڑے رہے اور ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا
کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا وہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ حلال و حرام کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا یہی تو نبی کی میراث ہے۔ تو اہل القرآن کا مقام کیا کہنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جیسے میری فضیلت تم پر، انبیاء پر اور باقی تمام انسانوں پر ہے، جس طرح چاند کی فضیلت تاروں پر ہے، اسی طرح اہل القرآن کی فضیلت باقی تمام لوگوں پر ہے۔ آسمان سے اہل القرآن چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی اہل القرآن کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آسمان پر اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر حج کرنے کے برابر ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح اس نیت سے نکلے کہ وہ قرآن سیکھے یا سکھائے تو اس کا اجر حج کرنے والے کے برابر ہے جس نے مکمل حج کر لیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ انسان کا تزکیہ کرتا ہے، اس کو جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے جب اللہ کا بھیجا ہوا آ جائے، یعنی جب میری موت کا وقت آ جائے اور میں قبول کر لوں اور چلا جاؤں، تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رہو اور مضبوطی سے جڑے رہو، اور دوسری اہل بیت، اور میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 بار کہی۔ تو جو کوئی کامیابی پانا چاہتا ہے وہ قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پکڑ کر رکھے تو یقیناً جنت کا رستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قرآن چونکہ کلمات سے مل کر بنا ہے، کلمہ ایک حرف ہے، کلمہ ایک آیت بھی ہو سکتی ہے اور ایک بات بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن احسن الحدیث ہے، بہترین کلام ہے۔ جس نے اس کا ایک بھی لفظ سیکھا، اس پر عمل کیا اور اس پہ ڈٹ گیا، اور پھر وہ قدم پر قدم اس میں بڑھتا رہا، پیچھے نہ ہٹا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ کیونکہ قرآن یا تو انسان کے حق میں شفاعت کرے گا یا پھر اس کے خلاف گواہی دے گا اگر اس کا حق نہ ادا کیا گیا۔ تو پھر کیا ہے کہ قرآن کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس میں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، جس چیز پر جمیں اس کو کبھی نہ چھوڑیں، اور پھر ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، اور جو عمل کریں اس میں استقامت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور استقامت کے لیے کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اگر انسان ایک لفظ، مثال کے طور پر اگر الحمدللہ اس کے معنی کو جان لے اور پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، ان پر غور کرے، اور پھر کیا کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کو اپنا وتیرہ بنا لے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ایک حرف کے ثمرات اس کی زندگی پہ پڑنے شروع ہو جائیں گے، اس سے جڑے ہوئے لوگوں پر پڑنے شروع ہو جائیں گے، اور یوں اس کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گی۔ جس طرح انسان ایک باغ میں سیر کر کے آتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے یا اس کی طبیعت جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے، جب ہم کسی ایک دیندار شخص سے مل کر آتے ہیں، اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، تو اسی طرح سے اس سے جڑنے کے بعد انسان کے ایمان کا درجہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی روح سرشار ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے صحبت سے اثر لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم کوشش کر کے، شعوری کوشش کر کے
اہل علم کی محفلوں سے جڑ جائیں، کیونکہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن انسان اپنے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی صحبت سے اٹھایا جائے گا۔ وہ جن میں بیٹھتا اٹھتا تھا، جن کی صحبت اختیار کرتا تھا، جہاں وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ صحابہ کرام راسخون فی العلم تھے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب تک ہم کسی آیت کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے، ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو علم اور قرآن یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے انسان قرآن کے علم کی منزلوں کو طے کرتا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا قد بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلے وہ اپنے فرائض کو جانتا ہے، اس کے بعد سنت، اور پھر اس کے بعد نوافل پر عمل کرتا ہے، پھر وہ مستحبات پر عمل کرتا ہے، وہ مکروہات سے دور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اللہ کی اطاعت کے تحت آ جاتی ہے۔ پھر جب وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر یہ منادی ساتوں آسمان پر کروا دی جاتی ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے۔ پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ منادی اور یہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے، اور پھر زمین پر رہنے والی مخلوق کے اندر کے دلوں کے اندر اس کی محبت الہام کر دی جاتی ہے، اور پھر اہل زمین بھی ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کی عطا، اور یہ ہے اس کا نور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اپنے اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ آپ اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ آپ کو پڑھ کر تھام لیں گے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، قرآن کا علم سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے کے لیے ارادہ کریں، مصمم ارادہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس راستے پر چلنے اور استقامت اختیار کرنے کے لیے مسلسل مدد مانگتے رہیں۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔